بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا افراد اور جماعتوں کو دعوت کے لیے بھیجنا۔ حضرت ہشام بن عاص اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اور ایک آدمی کو روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا، یہاں تک کہ ہم غوطہ یعنی دمشق پہنچے۔ جبلہ بن ایہم غسانی کے پاس ہمارا قیام ہوا، چنانچہ ہم اس کے پاس گئے تو وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنا قاصد ہمارے پاس بھیجا تاکہ ہم اس قاصد سے بات کریں۔ ہم نے کہا اللہ کی قسم ہم کسی قاصد سے بات نہیں کریں گے، ہمیں تو بادشاہ کے پاس بھیجا گیا ہے، اگر وہ ہمیں اجازت دے تو ہم اس سے بات کریں گے، ورنہ ہم قاصد سے بات نہیں کریں گے۔ چنانچہ قاصد نے واپس جا کر ان کو یہ بتایا تو اس نے ہمیں اپنے پاس آنے کی اجازت دی۔ چنانچہ ہم اس کے پاس گئے تو اس نے کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو حضرت ہشام بن عاص نے ان سے گفتگو شروع کی اور اسے اسلام کی دعوت دی۔ وہ کالے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ حضرت ہشام نے اس سے پوچھا یہ کالے کپڑے کیوں پہن رکھے ہو؟ اس نے کہا یہ کالے کپڑے پہن کر میں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک تمہیں شام سے نہ نکال دوں ان کو نہ اتاروں گا۔ ہم نے کہا اللہ کی قسم تمہارا یہ دربار جہاں تم بیٹھے ہو یہ بھی ہم تم سے ضرور لے لیں گے، اور انشاءاللہ تمہارے بڑے بادشاہ ہرقل کا ملک روم بھی ضرور لے لیں گے، کیونکہ ہمیں اس کی خبر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اس نے کہا تم وہ لوگ نہیں ہو جو یہ فتح کریں گے، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہوں گے جو دن کو روزہ رکھیں گے اور رات کو عبادت کریں گے۔ آگے لمبی حدیث ہے جیسے تائید غیبیہ کے باب میں آئے گی۔ حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ہشام بن عاص اور حضرت نعیم بن عبداللہ اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ جن کا نام راوی نے ذکر کیا تھا، یہ تینوں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں شاہ روم کے پاس بھیجے گئے۔ فرماتے کہ ہم جبلہ بن ایہم کے پاس گئے، وہ غوطہ میں تھا، اس نے کالے کپڑے پہن رکھے تھے اور اس کے چاروں طرف ہر چیز کالی تھی۔ اس نے کہا اے ہشام بات کرو۔ چنانچہ حضرت ہشام نے اس سے بات کی اور اسے اللہ کی طرف دعوت دی۔ اس کے بعد کی تفسیر انشاءاللہ آگے آئے گی۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اللہ کی طرف اور اسلام میں داخل ہونے کی طرف دعوت دینے کے لیے خطوط بھیجنا۔ حضرت زیاد بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی قوم کے نام خط۔ حضرت زیاد بن حارث سدائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام پر آپ سے بیعت ہوا۔ مجھے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر میری قوم کی طرف بھیجا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ لشکر واپس بلا لیں، میں اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ میری قوم بھی مسلمان ہو جائے گی اور آپ کی اطاعت بھی کرے گی۔ آپ نے فرمایا تم جاؤ اور اس لشکر کو واپس بلا لاؤ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میری سواری تھکی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیج کر لشکر واپس بلوا لیا۔ میں نے اپنی قوم کو خط لکھا، وہ مسلمان ہو گئے اور ان کا وفد یہ خبر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا اے سدائی بھائی واقعی تمہاری قوم تمہاری بات مانتی ہے؟ میں نے کہا اس میں میرا کمال نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی ہدایت دی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ان کا امیر نہ بنا دوں؟ میں نے کہا بنا دیں یا رسول اللہ۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امارت کے بارے میں مجھے ایک خط لکھ کر دیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ان کے صدقات میں سے میرے لیے کچھ حصہ مقرر کر دیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، اور اس بارے میں مجھے ایک اور خط لکھ کر دیا۔ یہ سارا واقعہ ایک سفر میں پیش آیا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اس جگہ والوں نے آ کر اپنے عامل صدقات کے متعلق آپ سے شکایت کی اور کہا کہ ہمارے اور اس کی قوم کے درمیان زمانے جاہلیت میں کچھ جھگڑا تھا جس کی وجہ سے اس نے ہمارے ساتھ سختی کی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اس نے ایسا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اور میں بھی ان میں تھا کہ مومن آدمی کے لیے امیر بننے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میرے دل میں بیٹھ گئی۔ پھر آپ کے پاس ایک اور آدمی نے آ کر کہا مجھے کچھ دے دیں۔ آپ نے فرمایا جو آدمی غنی ہو کر پھر لوگوں سے مانگتا ہے تو یہ مانگنا اس کے سر کا درد اور پیٹ کی بیماری بن کر رہے گا۔ اس آدمی نے کہا مجھے صدقات میں سے دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صدقات کی تقسیم کے بارے میں نبی اور اس کے علاوہ کسی اور سے فیصلہ نہیں کروایا، بلکہ اس بارے میں خود فیصلہ کیا ہے اور 8 قسم کے انسانوں میں صدقات کا مال تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر تم ان 8 قسم کے انسانوں میں سے ہو تو میں تمہیں دے دوں گا۔ تو میرے دل میں یہ بات بھی بیٹھ گئی اور مجھے خیال آیا کہ میں غنی ہوں اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقات میں سے مانگا ہے۔ آگے لمبی حدیث ہے جس میں یہ بھی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے
تو میں آپ کے دونوں خط لے کر آپ کی خدمت میں آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے ان دونوں باتوں سے معافی دے دیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ مومن آدمی کے لیے امیر بننے میں کوئی خیر نہیں ہے، اور میں اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہوں، اور میں نے آپ کو سائل سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی غنی ہو کر پھر لوگوں سے مانگتا ہے تو یہ مانگنا اس کے سر کا درد اور پیٹ کی بیماری بن کر رہے گا، اور میں غنی تھا پھر بھی میں نے آپ سے سوال کیا۔ آپ نے فرمایا بات تو وہی ہے، اگر تم چاہو تو یہ خط رکھ لو اور چاہو تو واپس کر دو۔ میں نے کہا میں تو واپس کرتا ہوں۔ آپ نے مجھ سے فرمایا مجھے کوئی ایسا آدمی بتاؤ جسے تم سب کا امیر بنا دوں۔ آنے والے وفد میں سے میں نے ایک کا نام بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ان کا امیر بنا دیا۔ حضرت بجیر بن زہیر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے بھائی کعب کے نام خط۔ حضرت عبد الرحمن بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت کعب بن زہیر اور حضرت بجیر بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں سفر میں روانہ ہوئے۔ اب رقل عزاف چشمہ پر پہنچ کر حضرت بجیر نے حضرت کعب سے کہا تم کسی جگہ جانوروں کے ساتھ رہو، میں ذرا اس آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سنتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت کعب وہیں ٹھہر گئے اور حضرت بجیر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا، وہ مسلمان ہو گئے۔ جب یہ خبر کعب کو پہنچی تو انہوں نے مخالفت میں یہ اشعار کہے الا ابلغ عنی بحیرا رسالتا علی ای شیء ویب غیرک دن لکا، خبردار اے میرے دونوں ساتھیوں میری طرف سے بجیر کو یہ پیغام پہنچا دو کہ تیرے غیر کا ناس ہو، اس نے تجھے کس راستہ پر ڈال دیا۔ غیر سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں۔ علی خلق لم تلفق اما ولا ابا علیہ ولم تدرک علیہ اخا لکا، ایسی اخلاق پر تمہیں ڈال دیا ہے جن پر نہ تمہارے ماں باپ ہیں اور نہ تمہارے بھائی۔ سقاک ابو بکر بکأس ردیہ وانہلک المامور منہ وعلک، ابو بکر نے تمہیں خراب پیالہ پلایا ہے اور اس غلام نے تمہیں بار بار پلا کر سیراب کیا ہے۔ جب یہ اشعار حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب کے خون کو مباح کر دیا اور فرمایا جسے کعب جہاں بھی ملے وہ کعب کو قتل کر دے۔ حضرت بجیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات خط میں اپنے بھائی کو لکھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون مباح کر دیا ہے، اور اس میں یہ بھی لکھا کہ تم اپنی جان بچاؤ اور میرا خیال یہ ہے کہ تم بچ نہیں سکتے۔ اس کے بعد ان کو یہ لکھا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کلمہ شہادت کو ضرور قبول کر لیتے ہیں، یعنی اسے مسلمان مان لیتے ہیں۔ لہذا جو ہی تمہیں میرا یہ خط ملے مسلمان ہو کر آ جاؤ۔ چنانچہ حضرت کعب خط پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پھر دوسرا قصیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہا، پھر مدینہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے دروازے پر اپنی سواری بٹھائی، پھر مسجد میں داخل ہوئے اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے بیچ میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے دسترخوان بیچ میں ہوتا ہے۔ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حلقہ پر حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے تھے، کبھی آپ ایک طرف متوجہ ہو کر بات کرتے، کبھی دوسری طرف۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میں نے مسجد کے دروازے پر اپنی سواری بٹھائی اور میں نے حلیے مبارک سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ میں نے لوگوں کو پھناک لگا کر آپ کی خدمت میں جا کر بیٹھ گیا اور اپنے اسلام کا اظہار کرتے ہوئے میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، یا رسول اللہ میں اپنے لیے امن چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں کعب بن زہیر ہوں۔ آپ نے فرمایا تم نے ہی وہ اشعار کہے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے ابو بکر اس نے کیسے کہا تھا؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شعر پڑھا سقاک ابو بکر بکأس ردیہ وانہلک المامور منہ وعلک، ابو بکر نے تمہیں خراب پیالہ پلایا ہے اور اس غلام نے تمہیں بار بار پلا کر سیراب کیا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ شعر میں نے ایسے نہیں کہا تھا۔ آپ نے فرمایا تم نے کیسے کہا تھا؟ میں نے کہا میں نے تو یہ کہا تھا، الفاظ میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے تعریف کا شعر بنا دیا، الفاظ میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے تعریف کا شعر بنا دیا۔ سقاک ابو بکر بکأس ردیہ وانہلک المامون منہ وعلک، ابو بکر نے تمہیں ایک لبریز پیالہ پلایا ہے
اور اس معتبر شخص نے تمہیں بار بار پلا کر سیراب کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ابو بکر واقعی معتبر شخص ہیں۔ پھر کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قصیدہ آخر تک سنایا، آگے پورا قصیدہ ہے۔ حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت کعب بن زہیر نے مدینہ میں مسجد نبوی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قصیدہ بیان السعاد پڑھ کر سنایا۔ جب وہ اپنے اس شعر پر پہنچے ان الرسول لسیف یستضاء به وصارم من سیوف اللہ مسلول، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی تلوار ہیں جس سے ہدایت کی روشنی حاصل کی جاتی ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے وہ تلوار ہیں جو خوب کاٹنے والی اور سوتی ہوئی ہے۔ فی فتیۃ من قریش قال قائلهم ببطن مکۃ لما اسلموا زولوا، قریش کے چند نوجوان مسلمان ہو گئے تھے، ان میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں سے مکہ میں ایک نوجوان نے کہا تھا اے کافرو سامنے سے ہٹ جاؤ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آستین سے مجمع کی طرف اشارہ کیا تاکہ لوگ اسے غور سے سنیں۔ راوی کہتے ہیں حضرت بشیر بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کعب بن زہیر بن ابی سلمہ کو ایک خط لکھا تھا جس میں وہ اپنے بھائی کو ڈرا رہے تھے اور ان کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اور اس خط میں یہ اشعار بھی لکھے تھے من مبلغ کعبا فهل لك في التي تروم عليها باطلا وهي احزم، کعب کو میری جانب سے یہ پیغام کون پہنچائے گا کہ کیا اسے اس دین میں داخل ہونے کا شوق ہے جس کے بارے میں تو ناحق ملامت کرتا ہے، حالانکہ وہی دین زیادہ مضبوط اور قابل اعتماد ہے۔ الى اللہ الى العزى وللات وحدہ فتنجو اذا كان النجاء وتسلموا، اگر تم نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو لات عزہ کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، نجات پالو گے اور محفوظ ہو جاؤ گے۔ لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت من النار الا طاهر القلب مسلم، تم اس دن نجات پالو گے جس دن پاک دل مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی نہ نجات پا سکے گا اور نہ آگ سے خلاصی حاصل کر سکے گا۔ فدین زہیر وهو لا شيء باطل ودین ابی سلمہ علیہ محرم، ہمارے والد زہیر کا دین کچھ بھی نہیں ہے اور وہ باطل ہے، اور ہمارے دادا ابو سلمہ کا دین میرے لیے حرام ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل فارس کے نام خط۔ حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل فارس کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے یہ خط لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالد بن ولید کی جانب سے رستم اور مہران اور فارس کے سرداروں کے نام، جس نے ہدایت کا اتباع کیا اس پر سلام ہو، اما بعد، ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اگر تم اسلام لانے سے انکار کرتے ہو تو ماتحت ہو کر رعیت بن کر جزیہ دو، اور اگر تم جزیہ دینے سے بھی انکار کرتے ہو تو میرے ساتھ ایک ایسی جماعت ہے جو اللہ کے راستے میں موت کو ایسے ہی محبوب رکھتی ہے جیسے اہل فارس شراب کو، اور جس نے ہدایت کا اتباع کیا اس پر سلام ہو۔ حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ مجھے بنو بقیلہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خط پڑھوایا جو انہوں نے اہل مدائن کے نام لکھا تھا، اور وہ یہ ہے خالد بن ولید کی جانب سے اہل فارس کے صوبہ داروں کے نام، جس نے ہدایت کا اتباع کیا اس پر سلام ہو، اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تمہاری جمعیت کو بکھیر دیا اور تمہارا ملک چھین لیا اور تمہاری تدبیروں کو کمزور کر دیا۔ لکھنے کی اصل بات یہ ہے کہ جو آدمی ہماری طرح نماز پڑھے گا اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے گا اور ہمارے ہاتھوں کا ذبح کیا ہوا جانور کھائے گا، وہ مسلمان شمار کیا جائے گا، اسے بھی وہ حقوق ملیں گے جو ہمیں حاصل ہیں، اور اس پر بھی وہ تمام ذمہ داریاں عائد ہوں گی جو ہم پر ہیں۔ اما بعد، جب تمہارے پاس میرا یہ خط پہنچے تو میرے پاس گروی کی چیزیں بھیجو تاکہ بات پکی ہو جائے، اور اس بات کا یقین رکھو کہ ہم تمہاری تمام چیزوں کے ذمہ دار ہیں، ورنہ اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف ایسی جماعت بھیجوں گا جو موت سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے تم زندگی سے کرتے ہو۔ جب اہل فارس کے صوبہ داروں نے یہ خط پڑھا تو ان کو بڑا تعجب ہوا۔ یہ 12 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ یمامہ کے رہنے والے زبازبہ کے والد عزازبہ کے ساتھ ہرمز کے نکلنے سے پہلے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرمز کو خط لکھا، اور ان دنوں ہرمز سرحد کی کمان سنبھالے ہوئے تھا۔ خط کا مضمون یہ تھا، اما بعد، تم اسلام لے آؤ، محفوظ ہو جاؤ گے۔
یا اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو ذمہ مان لو اور جزیہ دینے کا اقرار کر لو، ورنہ اپنے کیے پر تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ میں تمہارے پاس ایسی جماعت لے کر آیا ہوں جن کو موت ایسی پیاری ہے جیسے تمہیں زندگی پیاری ہے۔ ابن جریر نے ہی اپنی سند سے بیان کیا ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عراق کے سرسبز علاقے کی دو جانبوں میں سے ایک جانب کو فتح کر لیا تو اہل حیرہ میں سے ایک آدمی کو بلایا اور اسے اہل فارس کے نام خط لکھ کر دیا۔ ان دنوں ان کے بادشاہ اردشیر کا انتقال ہوا تھا، اس لیے تمام اہل فارس اور مدائن آئے ہوئے تھے، ایک جھنڈے تلے نہیں تھے بلکہ اپنا اپنا جھنڈا بلند کیے ہوئے تھے۔ صرف بہمن جازوے کو ان لوگوں نے مقدمۃ الجیش دے کر بوہراسیر شہر میں ٹھہرایا ہوا تھا۔ بہمن جازوے کے ساتھ عزازیبہ اور اس جیسے اور سردار بھی تھے۔ حضرت خالد نے سلوبہ شہر سے ایک اور آدمی بھی بلایا اور ان دونوں کو دو خط لکھ کر دیے، ایک خط خاص سرداروں کے نام اور دوسرا عام سرداروں کے نام۔ دونوں قاصدوں میں سے ایک تو حیرہ کا مقامی باشندہ تھا اور دوسرا نبطی تھا۔ نبطی وہ عجمی لوگ ہیں جو عراق میں آباد ہو گئے تھے۔ حضرت خالد نے حیرہ والے قاصد سے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا مرہ، جس کا اردو میں ترجمہ تلخ اور کڑوا ہے۔ اس کے نام سے فال لیتے ہوئے حضرت خالد نے کہا کہ یہ خط اہل فارس کے پاس لے جاؤ، یا تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو تلخ کرے گا یا وہ مسلمان ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں گے۔ اور سلوبہ شہر والے نبطی قاصد سے حضرت خالد نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا حسقیل۔ اس کے نام سے فال لیتے ہوئے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ کتاب لے جاؤ اور یہ دعا کی اللہم ازہق نفوسہم، اے اللہ اہل فارس کی جان نکال دے۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ ان دونوں خطوں کا مضمون یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالد بن ولید کی جانب سے فارس کے راجاؤں کے نام، اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تمہارا نظام ترہم برہم کر دیا اور تمہاری تدبیر کو کمزور کر دیا اور تمہارے شیرازے کو بکھیر دیا، اور اگر وہ تمہارے ساتھ ایسا نہ کرتا تو تمہارے لیے بہت بڑا فتنہ ہوتا۔ تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ، ہم تمہیں تمہارے علاقے میں رہنے دیں گے اور ہم تمہارے علاقے میں سے گزر کر آگے کے علاقے میں چلے جائیں گے۔ ہمارے دین میں خوشی خوشی داخل ہو جاؤ، نہیں تو تمہیں مجبور ہو کر ایسی قوم کے ہاتھوں مغلوب ہو کر ہمارے دین کا ماتحت بننا پڑے گا جن کو موت ایسی پیاری ہے جیسے تمہیں زندگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالد بن ولید کی جانب سے فارس کے صوبہ داروں کے نام، اما بعد، تم مسلمان ہو جاؤ محفوظ ہو جاؤ گے، اور اگر مسلمان نہیں ہوتے تو ذمہ بننا قبول کرو اور جزیہ ادا کرو، ورنہ میں تمہارے پاس ایسی قوم لے کر آیا ہوں جن کو موت ایسی پیاری ہے جیسے تمہیں شراب پینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا میدان جنگ میں دعوت دینا۔ حضرت مسلم بن حارث بن مسلم تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک جماعت میں بھیجا۔ جب ہم چھاپا مارنے کی جگہ کے قریب پہنچے تو میں نے اپنے گھوڑے کو تیز دوڑایا اور اپنے ساتھیوں سے آگے چلا گیا تو تمام قبیلہ والے روتے پیٹتے بستی سے باہر نکل آئے۔ میں نے ان سے کہا لا الہ الا اللہ کہہ لو محفوظ ہو جاؤ گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ پھر میرے ساتھی بھی پہنچ گئے۔ انہیں جب یہ پتہ چلا تو وہ مجھے ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ مال غنیمت ہمیں آسانی سے مل سکتا تھا لیکن تم نے ہمیں اس سے محروم کر دیا۔ بہرحال جب ہم واپس لوٹے تو ساتھیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ نے مجھے بلا کر میرے اس عمل کی بڑی تحسین فرمائی اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہر انسان کے بدلہ میں اتنا اتنا ثواب لکھ دیا ہے۔ عبد الرحمن راوی کہتے ہیں کہ مجھے وہ ثواب بھول گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک تحریر لکھ کر دیتا ہوں اور میرے بعد جو مسلمانوں کے امام ہوں گے ان کو تمہارے بارے میں وصیت کر دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے وہ تحریر لکھوا کر اس پر مہر لگائی اور پھر مجھے دے دی اور مجھ سے فرمایا صبح کی نماز پڑھ کر کسی سے بات کرنے سے پہلے 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار پڑھا کرو۔ اگر تم اس دن مر گئے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آگ سے پناہ لکھ دیں گے۔ اور مغرب کی نماز پڑھ کر کسی سے بات کرنے سے پہلے اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ پڑھا کرو۔ اگر تم اس رات مر گئے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آگ سے پناہ لکھ دیں گے۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو میں نے وہ تحریر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ انہوں نے اس کی مہر توڑ کر اسے پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر کے مطابق انہوں نے مجھے مال دیا اور پھر اس پر مہر لگا دی۔
پھر وہ تحریر لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کے پاس آیا، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ پھر میں وہ تحریر لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کے پاس آیا، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ مسلم بن حارث فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں حضرت حارث کا انتقال ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تحریر ہمارے پاس تھی، یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے، انہوں نے ہمارے علاقے کے گورنر کو لکھا کہ مسلم بن حارث بن مسلم تمیمی کے والد حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحریر لکھ کر دی تھی، مسلم کو اس تحریر کے ساتھ میرے پاس بھیجو۔ چنانچہ وہ تحریر لے کر میں ان کے پاس گیا، انہوں نے اسے پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر کے مطابق مجھے مال دیا اور اس پر مہر لگا دی۔ حضرت زہری کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 آدمیوں کی جماعت میں حضرت کعب بن عمیر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ جب یہ لوگ ملک شام کے مقام ذات اطلاح پہنچے تو انہوں نے وہاں کافروں کی بہت بڑی تعداد کو پایا۔ ان حضرات نے ان کافروں کو اسلام کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول نہ کیا، بلکہ انہوں نے تیر برسانے شروع کر دیے۔ صحابہ نے یہ دیکھ کر ان سے بڑی سخت جنگ کی، یہاں تک کہ وہ سب شہید ہو گئے۔ ان شہیدوں میں سے صرف ایک زخمی آدمی زندہ بچ گیا، جو رات کے اندھیرے میں کسی طرح چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کارگزاری سنائی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کی طرف لشکر بھیجنے کا ارادہ فرمایا، لیکن آپ کو پتہ چلا کہ وہ کافر وہاں سے کسی اور جگہ چلے گئے ہیں، لہذا وہ لشکر نہ بھیجا۔ حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء سے ذی الحجہ سن 8 ہجری کو مدینہ واپس تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن ابی العوجہ سلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو 50 سواروں کی جماعت دے کر بھیجا۔ ایک جاسوس نے جا کر اپنی قوم کو ان حضرات کی خبر دی اور ان سے ڈرایا۔ وہ بہت بڑی تعداد میں جمع ہو گئے۔ جب حضرت ابن ابی العوجہ وہاں پہنچے تو وہ لوگ پوری تیاری کیے ہوئے تھے۔ جب صحابہ نے ان کی اس بڑی تعداد کو دیکھا تو بلا خوف و خطر ان کو اسلام کی دعوت دی۔ ان لوگوں نے صحابہ کی بات کو نہ سنا اور کہا کہ تم جس دین کی دعوت دے رہے ہو ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کہہ کر انہوں نے صحابہ پر حملہ کر دیا، ان پر تیر پھینکنے لگے اور ان دشمنوں کی امداد میں ہر طرف سے لوگ آنے لگے اور انہوں نے ان صحابہ کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ صحابہ نے بڑی ہمت سے ان کا مقابلہ کیا اور خوب زور شور سے ان سے جنگ کی، یہاں تک کہ اکثر صحابہ شہید ہو گئے اور خود ابن ابی العوجہ بہت زیادہ زخمی ہوئے، لیکن زندہ رہ جانے والے اپنے باقی ساتھیوں کو لے کر سفر 8 ہجری کی پہلی تاریخ کو وہ کسی طرح مدینہ پہنچ گئے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں میدان جنگ میں اللہ و رسول کی طرف دعوت دینا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے امراء کو اس کی تاکید کرنا۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کی طرف لشکر روانہ فرمائے اور ان کا حضرت یزید بن ابی سفیان اور حضرت عمرو بن عاص اور حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا۔ جب یہ لشکر سوار ہو کر چلے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان لشکروں کے امراء کے ساتھ رخصت کرنے کے لیے ثنیۃ الوداع تک پیدل چلے۔ ان امراء نے کہا، یا خلیفۃ رسول اللہ، آپ پیدل چل رہے ہیں اور ہم سوار ہیں۔ انہوں نے کہا، میں ثواب کی نیت سے یہ چند قدم اللہ کے راستے میں اٹھا رہا ہوں۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ہدایات دینے لگے اور فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں، اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور جو اللہ تعالیٰ کو نہ مانے اس سے جنگ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا مددگار ہے، اور مال غنیمت میں خیانت نہ کرنا اور بدعہدی نہ کرنا اور بزدلی نہ دکھانا اور زمین میں فساد نہ پھیلانا اور تمہیں جو حکم دیا جائے اس کے خلاف نہ کرنا۔ جب تقدیر خداوندی سے مشرک دشمن سے تمہارا سامنا ہو تو اسے 3 باتوں کی دعوت دینا، اگر وہ تمہاری باتیں مان لیں تو تم ان سے قبول کر لینا اور رک جانا۔ سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو، اگر وہ اسے مان لیں تو تم ان سے اسے قبول کر لو اور ان سے جنگ کرنے سے رک جاؤ۔ پھر ان سے کہو کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر مہاجرین کے وطن منتقل ہو جائیں۔ اگر وہ ایسا کر لیں تو انہیں بتاؤ کہ ان کو وہ تمام حقوق ملیں گے جو مہاجرین کو حاصل ہیں، اور ان پر وہ تمام ذمہ داریاں عائد ہوں گی جو مہاجرین پر ہیں۔ اور اگر وہ اسلام میں داخل ہو جائیں اور اپنے وطن میں ہی رہنا پسند کریں اور مہاجرین کے وطن نہ آنا چاہیں تو انہیں بتا دینا کہ ان کے ساتھ دیہات میں رہنے والے مسلمانوں والا معاملہ ہوگا، اور ان پر اللہ تعالیٰ کے وہ تمام احکام لاگو ہوں گے جو تمام مومنوں پر اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائے ہیں،
اور مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شرکت کیے بغیر انہیں فے اور مال غنیمت میں سے کچھ نہیں ملے گا، اور اگر اسلام قبول کرنے سے وہ انکار کریں تو انہیں جزیہ ادا کرنے کی دعوت دو، اگر وہ اسے مان جائیں تو تم ان سے اسے قبول کر لو اور ان سے جنگ کرنے سے رک جاؤ، اور اگر وہ جزیہ دینے سے بھی انکار کر دیں تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر کے ان سے جنگ کرو۔ کھجور کے کسی درخت کو ضائع نہ کرنا اور نہ اسے جلانا، اور کسی جانور کی ٹانگیں نہ کاٹنا، اور نہ کسی پھلدار درخت کو کاٹنا، اور نہ ان کی کسی عبادت گاہ کو گرانا، اور بچوں اور بوڑھوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا۔ اور تم ایسے لوگوں کو بھی پاؤ گے جو خلوت خانوں میں گوشہ نشین ہوں گے، انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دینا کہ وہ اپنے کام میں لگے رہیں۔ اور تمہیں ایسے لوگ بھی ملیں گے جن کے سروں میں شیطان نے اپنے گھونسلے بنا رکھے ہوں گے، یعنی وہ ہر وقت شیطانی حرکتوں میں لگے رہتے ہوں گے اور گمراہ کرنے کے شیطانی منصوبے چلاتے ہوں گے، ایسے لوگوں کی گردنیں اڑا دینا۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرتد عربوں کی طرف بھیجا تو انہیں یہ ہدایات دی کہ وہ ان مرتدین کو اسلام کی دعوت دیں اور ان کو اسلام کے فائدے اور ذمہ داریاں بتائیں، اور ان کے دل میں ان کی ہدایات کی پوری طلب ہو۔ ان مرتدین میں سے جو بھی اس دعوت کو قبول کرے گا، وہ کالا ہو یا گورا، اس کا اسلام قبول کر لیا جائے گا، اس لیے کہ جو شخص اللہ کا انکار کرتا ہے اور کفر اختیار کرتا ہے اس سے اللہ پر ایمان لانے کے لیے قتال کیا جاتا ہے۔ لہذا جسے اسلام کی دعوت دی گئی اور اس نے اسلام کو قبول کر لیا اور اس نے اپنے ایمان کو سچا کر دکھایا تو اب اس پر کوئی گرفت اور مواخذہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ خود اس سے حساب کر لیں گے۔ اور جو مرتد اسلام کی دعوت کو قبول نہ کرے حضرت خالد اسے قتل کر دے۔ حضرت صالح بن کیسان کہتے ہیں کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہیرا میں پڑاؤ ڈالا تو ہیرا کے معزز شرفاء قبیصہ بن ایاس بن حیہ طائی کے ساتھ شہر سے نکل کر حضرت خالد کے پاس آئے۔ قبیصہ کو کسریٰ نے نعمان بن منذر کے بعد ہیرا کا گورنر بنایا تھا، چنانچہ حضرت خالد نے قبیصہ اور اس کے ساتھیوں سے کہا، میں تمہیں اللہ اور اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں، اگر تم اسے قبول کر لو تو تم مسلمان شمار ہوگے، اور جو حقوق مسلمانوں کو حاصل ہیں وہ تمہیں ملیں گے، اور جو ذمہ داریاں مسلمانوں پر عائد ہیں وہ تم پر ہوگی۔ اگر تم اسلام قبول کرنے سے انکار کرو تو پھر جزیہ ادا کرو، اور اگر اس سے بھی انکار کرو تو میں تمہارے پاس ایسے لوگوں کو لے کر آیا ہوں کہ تمہیں زندہ رہنے کا جتنا شوق ہے ان کو اس سے کہیں زیادہ مرنے کا شوق ہے۔ ہم تم سے لڑیں گے یہاں تک کہ اللہ ہی ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ قبیصہ نے حضرت خالد سے کہا، ہمیں آپ سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے دین پر قائم رہیں گے اور آپ کو ہم جزیہ دیں گے۔ چنانچہ حضرت خالد نے ان سے 90,000 درہم پر صلح کر لی۔ اسی واقعہ کو بیہقی نے ابن اسحاق سے اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں اسلام کی طرف اور اس بات کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ تم کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ وان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ لو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور مسلمانوں کے تمام احکام کا اقرار کرو، اس طرح تمہیں بھی وہ حقوق حاصل ہوں گے جو مسلمانوں کو حاصل ہیں، اور تم پر بھی وہی ذمہ داری عائد ہوں گی جو مسلمانوں پر ہیں۔ ہانی نے پوچھا کہ اگر میں اسے نہ چاہوں تو پھر؟ حضرت خالد نے کہا کہ تم اس سے انکار کرتے ہو تو پھر تم اپنے ہاتھوں جزیہ ادا کرو۔ اس نے کہا اگر ہم اس سے بھی انکار کر دیں تو؟ حضرت خالد نے کہا اگر تم اس سے بھی انکار کرتے ہو تو میں تم کو ایک ایسی قوم کے ذریعے روک ڈالوں گا کہ ان کو موت اس سے زیادہ پیاری ہے جتنی تم کو زندگی پیاری ہے۔ ہانی نے کہا ہمیں اس ایک رات کی مہلت دیں تاکہ ہم اس بارے میں غور کر سکیں۔ حضرت خالد نے کہا ہاں تمہیں مہلت ہے۔ صبح ہانی نے آ کر کہا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جزیہ ادا کریں گے، آئیں ہم آپ سے صلح کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد پورا قصہ بیان کیا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں میدان جنگ میں اللہ و رسول کی طرف دعوت دینا۔ جب جنگ یرموک میں لشکر آمنے سامنے آئے تو حضرت ابو عبیدہ اور حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما آگے بڑھے، اور ان کے ساتھ حضرت زرار بن ازور اور حضرت حارث بن ہشام اور حضرت ابو جندل بن سہیل رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے۔ انہوں نے بلند آواز سے کہا ہم تمہارے امیر سے ملنا چاہتے ہیں۔ ان کا امیر تدارک تھا، اس نے ان حضرات کو داخلہ کی اجازت دے دی۔ وہ ریشمی خیمہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ صحابہ نے کہا ہمارے لیے اس خیمے میں داخل ہونا حلال نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ان حضرات کے لیے ریشمی فرش بچھایا جائے۔
ان حضرات نے کہا ہم اس پر بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ آخرکار وہ صحابہ کے ساتھ وہاں بیٹھا جہاں بیٹھنا صحابہ نے پسند کیا اور فریقین صلح پر راضی ہو گئے۔ صحابہ ان کو اللہ کی طرف دعوت دے کر واپس آ گئے، لیکن یہ صلح پوری نہ ہو سکی، جنگ ہو ہی گئی۔ واقعی وغیرہ کہتے ہیں کہ جنگ یرموک کے دن جرجہ نامی ایک بڑا سردار دشمنوں کی سب میں سے باہر آیا اور اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا۔ حضرت خالد اس کے پاس آئے اور اتنے قریب آئے کہ دونوں کے گھوڑوں کی گردنیں مل گئیں۔ جرجہ نے کہا اے خالد، میرے سوالات کا جواب دیں اور آپ مجھ سے سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ اعلیٰ اخلاق کا مالک آدمی جھوٹ نہیں بولا کرتا ہے، اور مجھے دھوکہ نہ دینا، کیونکہ شریف آدمی اپنے پر اعتماد کرنے والے کو دھوکہ نہیں دیا کرتا۔ میں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے تمہارے نبی پر آسمان سے کوئی تلوار اتاری ہے جو انہوں نے تمہیں دی ہے؟ تم وہ تلوار جس پر بھی اٹھاتے ہو اسے شکست دے دیتے ہو۔ حضرت خالد نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پھر آپ کو سیف اللہ کی تلوار کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت خالد نے کہا بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا نبی بھیجا، اس نے ہمیں دعوت دی، ہم سب نے اس سے نفرت کی اور اس سے دور بھاگے، پھر ہم میں سے کچھ لوگوں نے اسے سچا مان لیا اور اس کا اتباع کیا، اور کچھ جھٹلانے اور دور رہنے پر اڑے رہے۔ میں بھی ان لوگوں میں تھا جو ان کو جھٹلانے اور ان سے دور رہنے پر اڑے ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں اور پیشانیوں کو پکڑ کر ہمیں ان کے ذریعے سے ہدایت دے دی اور ہم آپ سے بیعت ہو گئے۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا تم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے مشرکوں پر سونپا ہے، اور آپ نے میرے لیے مدد کی دعا فرمائی، اس وجہ سے میرا نام سیف اللہ پڑ گیا، اور میں مشرکوں پر مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ بھاری ہوں۔ جرجہ نے پوچھا اے خالد تم کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ حضرت خالد نے کہا ہم اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ تم کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھو، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس سے لائے ہیں اس کا اقرار کرو۔ جرجہ نے پوچھا جو تمہاری یہ بات نہ مانے تو پھر؟ حضرت خالد نے کہا وہ جزیہ ادا کریں، ہم اس کی ہر طرح حفاظت کریں گے۔ جرجہ نے پوچھا اگر وہ جزیہ نہ دے تو؟ حضرت خالد نے کہا ہم اسے جنگ کا اعلان کر کے لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ جرجہ نے پوچھا جو آدمی تمہاری بات مان کر آج تمہارے دین میں داخل ہو اس کا تمہارے نزدیک کیا درجہ ہوگا؟ حضرت خالد نے کہا اللہ تعالیٰ کے فرض کردہ حکام میں ہم سب برابر ہیں، چاہے کوئی سردار ہو یا عامی ہو، پہلے اسلام لایا ہو یا بعد میں۔ جرجہ نے پوچھا کہ جو آج تم میں داخل ہو اسے بھی تمہارے جیسا اجر و ثواب ملے گا؟ حضرت خالد نے کہا ہاں بلکہ وہ تو ہم میں سے افضل ہے۔ اس نے پوچھا کہ جب تم اس سے پہلے اسلام لائے ہو تو تمہارے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت خالد نے کہا ہمیں تو حالات سے مجبور ہو کر اسلام قبول کرنا پڑا، ہم اپنے نبی سے اس وقت بیعت ہوئے جبکہ وہ ہمارے درمیان رہتے تھے اور زندہ تھے، ان کے پاس آسمان سے خبریں آتی تھیں اور وہ ہمیں قرآن پڑھ کر سناتے تھے اور ہمیں معجزے دکھاتے تھے۔ جتنا کچھ ہم نے دیکھا اور سنا اتنا کچھ جو بھی دیکھ لے اور سن لے اسے مسلمان ہونا ہی چاہیے اور اسے ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونا ہی چاہیے۔ ہم نے جو عجائب قدرت دیکھے وہ تم نے نہیں دیکھے اور ہم نے جو دلائل نبوت سنے وہ تم نے نہیں سنے، لہذا تم میں سے جو بھی اب سچی نیت سے اس دین میں داخل ہو جائے گا وہ ہم سے افضل ہے۔ جرجہ نے کہا اللہ کی قسم آپ نے مجھ سے سچ سچ کہہ دیا اور مجھے دھوکہ نہیں دیا۔ حضرت خالد نے کہا اللہ کی قسم میں نے تم سے سچ ہی کہا اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ میں نے تمہارے ہر سوال کا جواب ٹھیک دیا ہے۔ یہ سن کر جرجہ نے اپنی ڈھال کو پلٹ لیا جو جنگ نہ کرنے کی طرف اشارہ ہے اور حضرت خالد کے ساتھ ہو لیے اور ان سے کہا آپ مجھے اسلام سکھائیں۔ حضرت خالد انہیں اپنے خیمہ میں لے گئے اور ان پر مشق سے پانی ڈال کر غسل کرایا۔ پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ جب حضرت جرجہ حضرت خالد کے ساتھ چل پڑے تو رومی یہ سمجھے کہ حضرت خالد نے ہمارے سردار کے ساتھ کوئی چال کھیلی ہے، اس لیے زور سے اچانک مسلمانوں پر حملہ کیا کہ ایک دفعہ تو مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ صرف محامیہ نامی حفاظتی دستہ اپنی جگہ ثابت قدم رہا جس کے ذمہ دار حضرت اکرمہ بن ابی جہل اور حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ رومی مسلمانوں کے بیچ میں گھسے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت خالد اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور حضرت جرجہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ مسلمانوں نے ایک دوسرے کو پکارا جس پر سارے مسلمان واپس آ کر جمع ہو گئے اور رومی اپنے مورچوں کو واپس چلے گئے۔ حضرت خالد مسلمانوں کو آہستہ آہستہ لے کر رومیوں کی طرف بڑھے، یہاں تک کہ تلواریں تلواروں سے ٹکرانے لگ گئیں۔ دوپہر سے غروب تک حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جرجہ مسلسل رومیوں پر تلوار چلاتے رہے۔ مسلمانوں نے زور اور عصر کی نمازیں اشارے سے پڑھی
اور اسی میں حضرت جرجہ شدید زخمی ہو گئے، اور انہوں نے حضرت خالد کے ساتھ جو 2 رکعت نماز پڑھی اس کے علاوہ اور کوئی نماز نہ پڑھ سکے اور اسی دن شہید ہو گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن لوگوں میں کھڑے ہو کر بیان کیا اور مسلمانوں کو بلاد عرب چھوڑ کر بلاد عجم میں جانے کی ترغیب دی، اور کہا کہ بلاد عجم میں جو کھانے پینے کی چیزوں کی فراوانی ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتی۔ اللہ کی قسم، اگر ہم لوگوں پر جہاد فی سبیل اللہ اور اسلام کی دعوت دینا لازم نہ ہوتا اور صرف کھانا کمانا ہی ہمارے سامنے ہوتا تو بھی میری رائے یہی تھی کہ ہم جنگ کر کے اس سرسبز علاقے کو حاصل کر لیں، اور آپ لوگ جو جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں اس کو چھوڑ کر جو لوگ اپنے گھروں میں رہ گئے ہیں، بھوک اور تنگ دستی ان کے حصے میں رہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں میدان جنگ میں اللہ اور رسول کی طرف دعوت دینا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے عمراء کو اس کی تاکید کرنا۔ حضرت یزید بن ابی حبیب کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط لکھا کہ میں تمہیں پہلے لکھ چکا ہوں کہ لوگوں کو 3 دن تک اسلام کی دعوت دینا، جو جنگ شروع ہونے سے پہلے تمہاری دعوت کو قبول کر لے وہ مسلمانوں کا ایک فرد شمار ہوگا، اسے وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو باقی مسلمانوں کو حاصل ہیں، اور اس کا اسلام میں حصہ ہے، اس لیے اسے مال غنیمت میں سے حصہ ملے گا، اور جو جنگ ختم ہونے کے بعد یا شکست کے بعد تمہاری دعوت کو قبول کرے اور بعد میں مسلمان ہو، اس کا مال مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بنے گا، کیونکہ مسلمانوں نے اس کے مسلمان ہونے سے پہلے اس کے مال پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ میرا حکم ہے اور یہی تمہیں خط لکھنے کی غرض ہے۔ حضرت ابو البختری کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایک لشکر کے امیر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے فارس کے ایک قلعے کا محاصرہ کیا۔ مسلمانوں نے کہا، اے ابو عبداللہ، یہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، کیا ہم ان پر حملہ نہ کر دیں؟ انہوں نے کہا، مجھے ان کو دعوت دینے دو، جیسے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کو دعوت دیتے ہوئے سنا۔ چنانچہ اس قلعہ والوں سے حضرت سلمان نے کہا، میں تم میں کا ایک فارسی آدمی ہوں، تم خود دیکھ رہے ہو کہ عرب میری کس طرح مان رہے ہیں، اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو تمہیں بھی وہ تمام حقوق ملیں گے جو ہمیں حاصل ہیں، اور تم پر وہی ذمہ داریاں عائد ہوں گی جو ہم پر ہیں، اور اگر تم اپنے دین پر ہی رہنا چاہو تو ہم تمہیں تمہارے دین پر رہنے دیں گے، اور تم ماتحت بن کر رعیت ہو کر اپنے ہاتھوں ہمیں جزیہ دینا۔ حضرت سلمان نے فارسی میں ان سے یہ کہا، گو ہم تمہیں کچھ نہ کہیں گے، لیکن تم کسی عزت کے مستحق نہ ہوگے، اور اگر تم اس سے بھی انکار کرتے ہو تو ہم تم سے میدان جنگ میں برابر سرابر مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے کہا، ہم ایمان بھی نہیں لاتے اور جزیہ بھی نہیں دیتے، ہم تم سے جنگ کریں گے۔ حضرت سلمان کے ساتھیوں نے کہا، کیا ہم ان پر حملہ نہ کریں؟ انہوں نے کہا، ابھی نہیں، اور ان کو 3 دن اسی طرح انہوں نے اسلام کی دعوت دی، پھر کہا، اچھا اب ان پر حملہ کرو۔ چنانچہ مسلمانوں نے حملہ کیا اور اس قلعے کو فتح کر لیا۔ مسند احمد اور مستدرک کی روایت میں اس طرح ہے کہ 4 دن صبح کو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو حکم دیا اور مسلمانوں نے آگے بڑھ کر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ ابو البختری کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے لیے جگہ اور پانی اور گھاس تلاش کرنے والے دستہ کے امیر تھے، اور مسلمانوں نے ان کو اہل فارس کو دعوت دینے کے لیے متکلم بنایا تھا۔ حضرت عطیہ کہتے ہیں کہ بحر شیر شہر والوں کو دعوت دینے کے لیے حضرت سلمان کو امیر مقرر کیا تھا، اور قصر ابیض کی فتح کے دن انہی کو مقرر کیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے ان کو 3 دن تک دعوت دی تھی۔ آگے انہوں نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت دینے کے بارے میں پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نعمان بن مقرن، حضرت فرات بن حیان، حضرت حنظلہ بن ربیع تمیمی، اور حضرت عطارد بن حاجب، حضرت اشعث بن قیس، حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت عمرو بن معدی کرب رضی اللہ عنہم جیسے چیدہ حضرات کی جماعت رستم کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجی۔ رستم نے ان سے کہا، تم لوگ کیوں آئے ہو؟ ان حضرات نے کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ تمہارا ملک ہمیں مل جائے گا، اور تمہاری عورتیں اور بچے ہمارے قیدی بنیں گے، اور تمہارے مال پر ہم قبضہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی اس وعدے پر ہمیں پورا یقین ہے۔ رستم ایک خواب اس سے پہلے دیکھ چکا تھا کہ آسمان سے ایک فرشتے نے اتر کر فارس کے تمام ہتھیاروں پر مہر لگا دی، اور وہ ہتھیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے۔
حضرت سیف اپنے استادوں سے نقل کرتے ہیں کہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو رستم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام بھیجا کہ رستم کے پاس ایک عقل مند آدمی ایسا بھیجیں کہ میں جو کچھ پوچھوں وہ اس کا جواب دے سکیں۔ تو حضرت سعد نے اس کے پاس حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ حضرت مغیرہ رستم کے پاس پہنچے تو رستم نے ان سے کہا، آپ لوگ ہمارے پڑوسی ہیں، ہم آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور تمہیں کبھی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے۔ آپ لوگ اپنے ملک کو واپس چلے جائیں اور آئندہ ہمارے ملک میں آپ لوگ تجارت کے لیے آنا چاہیں تو ہم نہیں روکیں گے۔ حضرت مغیرہ نے کہا، دنیا ہمارا مقصود نہیں ہے بلکہ آخرت ہمارا مقصود ہے اور ہمیں صرف اسی کی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا اور اس سے فرما دیا کہ میں نے یعنی تمہارے صحابہ کی اس جماعت کو ان لوگوں پر مسلط کر دیا ہے جو میرا دین اختیار نہ کریں، اس جماعت کے ذریعے میں ان سے بدلہ لوں گا۔ جب تک یہ جماعت یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ دین کا اقرار کرتے رہیں گے میں انہی کو غالب رکھوں گا، اور میرا دین سچا دین ہے۔ جو اس سے منہ موڑے گا وہ ضرور ذلیل ہوگا اور جو اسے مضبوطی سے تھامے گا وہ ضرور عزت پائے گا۔ رستم نے پوچھا، وہ دین کیا ہے؟ حضرت مغیرہ نے کہا، اس دین کا وہ ستون جس کے بغیر اس کی کوئی چیز درست نہیں ہو سکتی، وہ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ پڑھ لینا ہے، اور جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے لائے ہیں اس کا اقرار کر لینا ہے۔ رستم نے کہا، یہ تو کتنی اچھی بات ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ حضرت مغیرہ نے کہا، اللہ کے بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت میں لگا دینا۔ رستم نے کہا، یہ بھی اچھی بات ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ حضرت مغیرہ نے کہا، تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لہذا وہ ماں باپ شریک بھائی ہیں۔ رستم نے کہا کہ یہ بھی اچھی بات ہے۔ اچھا ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر ہم تمہارے دین میں داخل ہو جائیں گے تو کیا تم ہمارے ملک سے واپس چلے جاؤ گے؟ حضرت مغیرہ نے کہا، ہاں اللہ کی قسم۔ پھر تمہارے ملک میں صرف تجارت یا کسی اور ضرورت کی وجہ سے آئیں گے؟ رستم نے کہا، یہ بھی اچھی بات ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے پاس سے واپس چلے تو رستم نے اپنی قوم کے سرداروں سے اسلام کا تذکرہ کیا، لیکن ان سرداروں نے پسند نہ کیا اور اسلام میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ ہی ان کو خیر سے دور کرے اور رسوا کرے، اور اللہ نے ایسا کر دیا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں میدان جنگ میں اللہ اور رسول کی طرف دعوت دینا۔ راوی کہتے ہیں کہ رستم کے مطالبہ پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور قاصد حضرت ربیعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رستم کے پاس بھیجا۔ یہ رستم کے ہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے رستم کے دربار کو سونے کے کام والے تکیوں اور ریشمی قالینوں اور چمکدار یاقوتوں اور قیمتی موتیوں سے اور بڑی زیب و زینت سے سجا رکھا تھا، اور خود رستم تاج اور قیمتی سامان پہنے ہوئے تھا اور سونے کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت ربیعی موٹے جھوٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تلوار اور ڈھال لگا رکھی تھی، چھوٹے قد والی گھوڑی پر سوار تھے اور برابر اس پر سوار رہے، یہاں تک کہ قالین کا ایک کنارہ گھوڑی نے روند ڈالا۔ پھر اس سے اتر کر انہوں نے گھوڑی کو ایک تکیے سے باندھ دیا اور آگے بڑھے تو وہ ہتھیار اور زرہ پہنے ہوئے تھے اور کھود ان کے سر پر رکھی ہوئی تھی۔ تو ان سے درباروں نے کہا کہ آپ اپنے ہتھیار یہاں اتار دیں۔ حضرت ربیعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں خود سے تمہارے پاس نہیں آیا ہوں بلکہ تم لوگوں کے بلانے پر آیا ہوں۔ اگر تم مجھے ایسے ہی آگے جانے دیتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں یہیں سے واپس چلا جاتا ہوں۔ درباروں نے رستم سے پوچھا۔ رستم نے کہا، ان کو ایسے ہی آنے دو۔ یہ رستم کی طرف اپنے نیزے سے قالینوں پر ٹیک لگاتے ہوئے آگے بڑھے اور یوں اکثر قالین پھاڑ ڈالے۔ حاضرین دربار نے حضرت ربیعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ لوگ یہاں کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے مبعوث فرمایا ہے کہ جسے اللہ چاہے اسے ہم بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت میں لگا دیں، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعت میں پہنچا دیں، اور دوسرے دینوں کے مظالم سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف میں داخل کر دیں۔ اللہ نے اپنا دین دے کر ہمیں اپنی مخلوق کی طرف بھیجا ہے تاکہ ہم ان کو اس دین کی دعوت دیں۔ جو اس دین کو اختیار کرے گا ہم اسے قبول کریں گے اور واپس چلے جائیں گے، اور جو اس دین کو اختیار کرنے سے انکار کرے گا ہم اس سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ ہم سے پورا ہو جائے۔ انہوں نے پوچھا، اللہ کا وہ وعدہ کیا ہے؟ حضرت ربیعی نے کہا کہ جو دین کا انکار کرنے والوں سے جنگ کرتے ہوئے مرے گا اسے جنت ملے گی، اور جو باقی رہے گا اسے فتح اور کامیابی ملے گی۔ رستم نے کہا، میں نے تمہاری بات سن لی ہے،
کیا تم کچھ مہلت دے سکتے ہو تاکہ ہم بھی غور کر لیں اور تم بھی غور کر لو؟ حضرت ربیعی نے کہا ہاں، کتنی مہلت چاہتے ہو، 1 دن کی یا 2 دن کی؟ اس نے کہا نہیں، ہمیں تو زیادہ دنوں کی مہلت چاہیے، کیونکہ ہم اپنے اہل شورا اور اپنی قوم کے سرداروں سے خط و خطابت کریں گے۔ حضرت ربیعی نے کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ طریقہ مقرر فرمایا ہے کہ جب دشمن سے سامنا ہو جائے تو ہم اسے 3 دن سے زیادہ مہلت نہ دیں، لہذا تمہیں 3 دن کی مہلت ہے۔ اس دوران تم اپنے اور اپنی پبلک کے بارے میں غور کر لو، اور مہلت کے ختم ہونے پر 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات اختیار کر لینا۔ رستم نے پوچھا کیا تم مسلمانوں کے سردار ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، لیکن مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، عام مسلمان بھی پناہ دے گا تو ان کے امیر کو ماننی پڑے گی۔ اس کے بعد حضرت ربیعی رضی اللہ تعالی عنہ دربار سے واپس چلے گئے۔ رستم نے اپنی قوم کے سرداروں کو اکٹھا کر کے کہا کیا تم نے اس آدمی کی گفتگو سے زیادہ وزنی اور 2 ٹوک گفتگو دیکھی؟ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، اس بات سے کہ تم اس کی کسی چیز کی طرف مائل ہو جاؤ اور اپنا دین چھوڑ کر نعوذ باللہ اس کتے کے دین کو اختیار کر لو۔ کیا تم نے اس کے کپڑے نہیں دیکھے؟ رستم نے کہا تمہارا ناس ہو، کپڑوں کو مت دیکھو، سمجھداری اور طرز گفتگو اور سیرت کو دیکھو۔ عرب کے لوگ کپڑے اور کھانے کا خاص اہتمام نہیں کرتے، ہاں خاندانی صفات کی بڑی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اگلے دن انہوں نے ایک اور آدمی کے بھیجنے کا مطالبہ کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حذیفہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، انہوں نے حضرت ربیعی جیسی بات کی۔ تیسرے دن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، انہوں نے اچھے انداز میں تفصیل سے بات کی۔ رستم نے حضرت مغیرہ سے مذاق اڑاتے ہوئے کہا تم لوگ جو ہمارے علاقے میں داخل ہو گئے ہو تو تمہاری مثال ایک مکھی جیسی ہے جس نے شہد دیکھا تو کہنے لگی جو مجھے شہد تک پہنچا دے گا اسے 2 درہم دوں گی، اور جب وہ مکھی شہد پر گری تو اس میں پھنسنے لگی تو اب اس سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی لیکن نکل نہ سکی، اور کہنے لگی جو مجھے اس میں سے نکالے گا اسے 4 درہم دوں گی۔ اور تم لوگ تو اس کمزور دبلی پتلی لومڑی کی طرح سے ہو جسے انگوروں کے باغ کی 4 دیواری میں ایک چھوٹا سا سوراخ نظر آیا، اس سوراخ سے وہ اندر گھس گئی۔ باغ والوں نے دیکھا کہ بیچاری بڑی کمزور اور دبلی پتلی ہے، اسے اس پر ترس آ گیا، اس نے اسے وہیں رہنے دیا۔ جب باغ میں رہ کر کھا پی کر وہ موٹی ہونے لگی تو اس نے باغ کا بہت نقصان کیا۔ باغ والا اسے مارنے کے لیے ڈنڈے اور بہت سے نوجوان لے آیا۔ لومڑی موٹی ہو چکی تھی، وہ سوراخ تنگ تھا، اس نے سوراخ میں سے بہت نکلنا چاہا لیکن نکل نہ سکی، آخر باغ والے نے اسے مار ڈالا۔ تمہیں بھی ایسے ہی ہمارے علاقے سے نکالا جائے گا۔ پھر غصہ کے مارے بھڑک اٹھا اور سورج کی قسم کھا کر کہا کل کو میں تم سب کو قتل کر دوں گا۔ حضرت مغیرہ نے کہا تمہیں پتہ چل جائے گا۔ پھر رستم نے حضرت مغیرہ سے کہا میں کہہ چکا ہوں کہ تم لوگوں کو 1 جوڑا دے دیا جائے اور تمہارے امیر کو 1000 دینار اور 1 جوڑا اور 1 سواری دے دی جائے، یہ چیزیں لے لو اور پھر تم ہمارے یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت مغیرہ نے کہا تمہیں اب اس کا خیال آ رہا ہے، ہم تو تمہارے ملک کو کمزور کر چکے ہیں اور تمہیں بے عزت کر چکے ہیں، اور ہم ایک عرصہ سے تمہارے علاقے میں آئے ہوئے ہیں اور ہم تمہیں اپنا ماتحت بنا کر تم سے جزیہ لیں گے، بلکہ ہم تمہیں زبردستی اپنا غلام بنا لیں گے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ باتیں کہیں تو غصے میں اور بھڑک اٹھا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں میدان جنگ میں اللہ اور رسول کی طرف دعوت دینا۔ حضرت ابو وائل کہتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کو ساتھ لے کر چلے، یہاں تک کہ مقام قادسیہ میں پڑاؤ ڈالا۔ مجھے پوری طرح یاد نہیں لیکن ہم لوگ غالباً 7 یا 8 ہزار سے زیادہ نہیں ہوں گے، اور مشرکین کی تعداد 30,000 تھی۔ اس روایت میں تو یہی تعداد ہے، لیکن البدایہ میں سیف وغیرہ کی روایت میں مشرکین کی تعداد 80,000 آئی ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ رستم 1,20,000 کے لشکر میں تھا اور 80,000 کا لشکر پیچھے آ رہا تھا، اور رستم کے ساتھ 33 ہاتھی تھے جن میں سابور کا ایک سفید ہاتھی بھی تھا جو سب ہاتھیوں سے بڑا تھا اور سب سے آگے تھا، اور تمام ہاتھی اس سے مانوس تھے۔ البدایہ کی روایت ختم ہو گئی اور اس جیسی اور تعداد بھی آئی ہے۔ رستم کے لشکر والوں نے ہم سے کہا نہ تمہارے پاس قوت ہے، نہ طاقت ہے اور نہ ہتھیار، تم لوگ یہاں کیوں آ گئے ہو؟ واپس چلے جاؤ۔ ہم نے کہا ہم تو واپس نہیں جائیں گے، اور وہ ہمارے تیروں کو دیکھ کر ہنستے تھے اور دوک دوک کہہ کر اپنی زبان میں ہمارے تیروں کو چرخی کے تکلے کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے۔ جب ہم نے ان کی بات مان کر واپس جانے سے انکار کر دیا تو انہوں نے کہا اپنے سمجھدار آدمیوں میں سے ایک سمجھدار آدمی ہمارے پاس بھیجو
جو ہمیں کھول کر بتائے کہ آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ان کے پاس جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ دریا پار کر کے ان کے پاس گئے اور تخت پر رستم کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اس پر دربار والے غرائے اور چلائے۔ حضرت مغیرہ نے کہا اس تخت پر بیٹھنے سے میرا مرتبہ بڑھا نہیں اور تمہارے سردار کا گھٹا نہیں۔ رستم نے کہا تم نے ٹھیک کہا، تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ حضرت مغیرہ نے کہا ہماری قوم شر اور گمراہی میں مبتلا تھی، اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک نبی بھیجا، ان کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں ہدایت دی اور ہم لوگوں کو ان کے ہاتھوں بہت رزق دیا، اور اس رزق میں وہ دانہ بھی تھا جو اس علاقے میں پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ دانہ ہم نے کھایا اور اپنے گھر والوں کو کھلایا تو ہمارے گھر والوں نے کہا کہ اب ہم اس دانے کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہمیں اس علاقے میں لے چلو تاکہ ہم یہ دانہ کھایا کریں۔ رستم نے کہا اب تو ہم تمہیں ضرور قتل کر دیں گے۔ حضرت مغیرہ نے کہا اگر تم ہمیں قتل کرو گے تو ہم جنت میں جائیں گے، اور اگر ہم تمہیں قتل کر دیں گے تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے ہو تو جنگ نہ کرو بلکہ جزیہ دے دو۔ جب حضرت مغیرہ نے کہا کہ تم جزیہ دے دو تو وہ سب غرائے اور چیخے اور کہنے لگے ہماری تمہاری صلح نہیں ہو سکتی۔ حضرت مغیرہ نے کہا لڑنے کے لیے تم دریا پار کر کے ہمارے پاس آؤ گے یا ہم تمہارے پاس دریا پار کر کے آئیں؟ رستم نے کہا ہم دریا پار کر کے آئیں گے۔ چنانچہ مسلمان پیچھے ہٹ گئے تو رستم کے لشکر نے دریا پار کر لیا۔ صحابہ نے اس زور سے ان پر حملہ کیا کہ ان کو شکست دے دی۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں میدان جنگ میں اللہ اور رسول کی طرف دعوت دینا۔ حضرت معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ کے دن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فارس کے سپہ سالار رستم کے پاس بھیجا گیا۔ انہوں نے کہا میرے ساتھ 10 آدمی اور بھیجو۔ چنانچہ ان کے ساتھ 10 آدمی اور بھیجے گئے۔ انہوں نے اپنے کپڑے ٹھیک کیے اور ڈھال اٹھائی اور چل دیے، یہاں تک کہ اس سپہ سالار کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا میرے لیے ڈھال بچھا دو۔ انہوں نے بچھا دی، وہ اس پر بیٹھ گئے۔ اس موٹے تازے عجمی کافر نے کہا اے عرب کے رہنے والوں، میں جانتا ہوں کہ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو۔ تم اس لیے آئے ہو کہ تمہیں اپنے ملک میں پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا، تو تمہیں جتنا غلہ چاہیے ہم تمہیں دے دیتے ہیں۔ ہم لوگ آتش پرست ہیں، تمہیں قتل کرنا اچھا نہیں سمجھتے، کیونکہ تمہیں قتل کرنے سے ہماری زمین ناپاک ہو جائے گی۔ حضرت مغیرہ نے کہا اللہ کی قسم ہم اس وجہ سے نہیں آئے، ہم تو اس وجہ سے آئے ہیں کہ ہم لوگ پتھروں اور بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب کوئی اچھا پتھر نظر آتا تو پہلے کو پھینک کر اس کی عبادت شروع کر دیتے۔ ہم پروردگار کو نہیں پہچانتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہی ہماری طرف ایک رسول بھیجا، اس نے ہمیں اسلام کی دعوت دی، ہم نے ان کا اتباع کر لیا۔ ہم غلہ لینے نہیں آئے، ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہمارا جو دشمن اسلام کو چھوڑ دے ہم اس سے جنگ کریں۔ ہم غلہ لینے نہیں آئے، ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ تمہارے جوانوں کو قتل کر دیں اور تمہارے بیوی بچوں کو قید کریں۔ باقی تم نے جو ہمارے ملک میں کھانے کی کمی کا ذکر کیا ہے وہ ٹھیک ہے، میری زندگی کی قسم واقعی ہمیں اتنا کھانا نہیں ملتا جس سے ہمارا پیٹ بھر جائے، اور ہمیں اتنا پانی نہیں ملتا جس سے ہماری پیاس بجھ جائے۔ ہم تمہاری زمین میں آئے ہیں، ہم نے یہاں غلہ اور پانی بہت پایا، اللہ کی قسم اب ہم اس علاقے کو نہیں چھوڑیں گے، یا تو یہ سرزمین ہمارے حصے میں آ جائے یا تمہیں مل جائے۔ اس عجمی کافر نے فارسی میں کہا یہ آدمی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ حضرت مغیرہ سے اس عجمی کافر نے کہا آپ کے تو کل آنکھ پھوڑ دی جائے گی۔ چنانچہ اگلے دن حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نامعلوم تیر لگا اور واقعی ان کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ سیف کہتے ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ سے پہلے اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کسریٰ کے پاس اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجی تھی۔ ان حضرات نے کسریٰ کے دربار میں پہنچ کر داخلے کی اجازت مانگی، اس نے ان حضرات کو اجازت دے دی۔ شہر والے ان کو دیکھنے کے لیے باہر نکل آئے کہ ان کی شکل و صورت کیسی ہے۔ ان حضرات کی چادریں کندھوں پر پڑی ہوئی تھیں، ہاتھوں میں کوڑے پکڑے ہوئے تھے، پاؤں میں چپلیں پہن رکھی تھیں، کمزور گھوڑوں پر سوار تھے جو کمزوری کی وجہ سے لڑکھڑا رہے تھے۔ شہر والے ان تمام باتوں کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو رہے تھے کہ کیسے ان جیسے انسان ان کے لشکروں پر غالب آ جاتے ہیں، حالانکہ ان کے لشکروں کی تعداد اور ان کا سامان کہیں زیادہ ہے۔ اجازت ملنے پر یہ حضرات اندر شاہ یزدجر کسریٰ کے دربار میں گئے۔ اس نے انہیں اپنے سامنے بٹھایا، وہ بڑا مغرور اور بے ادب تھا۔ اس نے ان کے لباس اور چادروں اور جوتیوں اور کوڑوں کے نام پوچھنے شروع کر دیے۔ وہ جس چیز کا بھی نام بتاتے وہ اس سے نیک فال اپنے لیے نکالتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ہر فال کو اس کے سر الٹا دے مارا۔ پھر اس نے ان حضرات سے کہا تمہیں کون سی چیز اس علاقے میں لے آئی ہے؟
ہمارے آپس کی خانہ جنگی کی وجہ سے تم یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم لوگ کمزور پڑ گئے، اس لیے تم میں ہم پر حملہ کرنے کی جرات پیدا ہو گئی۔ حضرت نعمان بن مقرن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ترس کھا کر ہماری طرف ایک رسول بھیجا جو ہمیں نیکی کے کام بتاتے تھے اور ان کے کرنے کا حکم دیتے تھے، اور برائی کے کام بتلا کر ہمیں ان سے روکتے تھے۔ ان کی بات ماننے پر اللہ تعالیٰ نے ہم سے دنیا و آخرت کی بھلائی کا وعدہ کیا۔ آپ نے جس قبیلے کو اس کی دعوت دی اس کے دو حصے ہو گئے، کچھ آپ کا ساتھ دیتے اور کچھ آپ سے دور ہو جاتے۔ صرف خاص لوگ گنے چنے آپ کے دین میں داخل ہوتے۔ ایک عرصہ تک آپ اسی طرح دعوت دیتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنے مخالف عربوں پر چڑھائی کر دیں، پہلے ان عربوں سے کریں، بعد میں دوسرے ملکوں میں جائیں۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا، سارے عرب آپ کے دین میں داخل ہو گئے۔ بعض مجبور ہو کر زبردستی داخل ہوئے، لیکن بعد میں وہ بھی خوش ہو گئے، اور بعض شروع سے ہی خوشی خوشی داخل ہوئے اور ان کی خوشی بڑھتی رہی۔ ہم سب نے کھلی آنکھوں دیکھ لیا کہ ہم زمانے جاہلیت میں جس دشمنی اور تنگی میں تھے، آپ کا لایا وہ دین اس سے 1000 درجہ بہتر ہے، اور انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم آس پاس کے قوموں میں دعوت کا کام شروع کریں اور انہیں ہم عدل و انصاف کی دعوت دیں۔ لہذا ہم تمہیں اپنے دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں جو ہر اچھی بات کو اچھا کہتا ہے اور ہر بری بات کو برا کہتا ہے، اور اگر تم اسلام میں داخل ہونے سے انکار کرو تو پھر ذلت کے 2 کاموں میں سے کم ذلت والا کام اختیار کرو، اور وہ ہے جزیہ ادا کرنا، اور اگر تم اس سے بھی انکار کرو تو پھر جنگ ہے۔ اگر تم ہمارے دین کو اختیار کر لو گے تو ہم تم میں اللہ کی کتاب چھوڑ کر جائیں گے اور تمہیں اس پر ڈال کر جائیں گے کہ تم اس کتاب کے احکام کے مطابق فیصلہ کرو، اور ہم تمہارے علاقے سے واپس چلے جائیں گے، پھر تم ہوگے اور تمہارا علاقہ، جو چاہو کرو، اور اگر تم جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ تو ہم اسے قبول کر لیں گے، اور ہم تمہاری ہر طرح سے حفاظت کریں گے، ورنہ ہم تم سے لڑیں گے۔ اس پر یزدجر بولا کہ روئے زمین پر کوئی قوم میرے علم میں ایسی نہیں ہے جو تم سے زیادہ بدبخت ہو اور اس کی تعداد تم سے کم ہو اور اس کے آس پاس کے تعلقات تم سے زیادہ بگڑے ہوئے ہوں۔ ہم نے تو تمہیں آس پاس کی بستیوں کے حوالے کیا ہوا تھا کہ وہ ہمارے بغیر خود ہی تم سے نمٹ لیا کریں۔ آج تک کبھی فارس نے تم پر حملہ نہیں کیا، اور نہ تمہارا یہ خیال تھا کہ تم فارس والوں کے سامنے ٹھہر سکتے ہو۔ اب اگر تمہاری تعداد بڑھ گئی ہے تو ہمارے بارے میں تم دھوکے میں نہ رہو، اور اگر معاش کی تنگی نے تمہیں یہاں آنے پر مجبور کیا ہے تو ہم تمہارے لیے امداد مقرر کر دیتے ہیں جو تمہیں اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک تم خوشحال نہ ہو جاؤ، اور ہم تمہارے ممتاز لوگوں کا اکرام کریں گے اور ان کو جوڑے بھی دیں گے، اور تم لوگوں پر ایسا بادشاہ مقرر کریں گے جو تمہارے ساتھ نرمی برتے۔ یہ سن کر اور حضرات تو خاموش رہے، لیکن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، اے بادشاہ، یہ عرب کے سردار اور ممتاز لوگ ہیں، یہ سب شریف ہیں اور شریفوں سے شرماتے ہیں، اور شریفوں کا اکرام شریف ہی کیا کرتے ہیں، اور شریفوں کے حقوق کو شریف ہی بڑا سمجھا کرتے ہیں۔ ان کو تم سے جتنی باتیں کہنے کے لیے بھیجا گیا ہے انہوں نے ابھی وہ ساری باتیں تم سے کہی نہیں ہیں، اور انہوں نے تمہاری ہر بات کا جواب بھی نہیں دیا، اور انہوں نے یہ اچھا کیا اور ان کے لیے یہ مناسب تھا۔ مجھ سے بات کرو، میں تمہاری ہر بات کا جواب دوں گا، اور یہ سب اس کی گواہی دیں گے۔ تم نے ہمارے جو حالات بتائے ہیں تم ان کو پوری طرح نہیں جانتے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تم نے جو ہماری بدحالی کا ذکر کیا ہے تو واقعی ہم سے زیادہ کوئی بدحال نہیں تھا، ہماری بھوک جیسی بھوک کہیں ہو نہیں سکتی۔ ہم تو گندگی کے کیڑے مکوڑے اور بچھو اور سانپ تک کھا جاتے تھے اور اسی کو اپنا کھانا سمجھتے تھے۔ ہمارے مکان کھلی زمین تھی، چھپر تک نہ تھے، اونٹوں اور بکریوں کے بالوں سے بنے ہوئے کپڑے پہنتے تھے۔ ایک دوسرے کو قتل کرنا اور ایک دوسرے پر ظلم کرنا ہمارا مذہب تھا۔ ہم لوگوں میں بعض ایسے بھی تھے جو اپنی بیٹی کو کھانا کھلانے کے ڈر کے مارے زندہ قبر میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ آج سے پہلے ہماری وہی حالت تھی جو میں تم سے بیان کر رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک معروف و مشہور آدمی کو مبعوث فرمایا جس کے حسب و نسب کو اور اس کے حلیہ کو اور اس کے جائے پیدائش کو ہم اچھی طرح جانتے تھے۔ اس کی زمین ہماری زمین میں سب سے بہترین زمین تھی، اور اس کا حسب و نسب ہمارے حسب و نسب سے بہتر تھا۔ اس کا گھر ہمارے گھروں سے اعلیٰ تھا اور اس کا قبیلہ ہمارے قبیلوں سے افضل تھا۔ عربوں کے تمام برے حالات کے باوجود وہ خود بھی اپنی ذات کے اعتبار سے ہم میں سب سے بہترین تھے، ہم میں سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ بردبار تھے۔ انہوں نے ہمیں اسلام کی دعوت دی، چنانچہ سب سے پہلے ان کی دعوت کو اس آدمی نے قبول کیا جو ان کا ہم عمر اور بچپن کا ساتھی تھا، اور وہی ان کے بعد ان کا خلیفہ بنا۔ وہ ہم سے کہتے، ہم ان کو الٹی سناتے، وہ سچ بولتے، ہم جھوٹ بولتے۔ آخر ان کے ساتھی بڑھتے گئے اور ہماری تعداد گھٹتی گئی،
اور جو باتیں انہوں نے کہی تھیں وہ سب ہو کر رہیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ان کو سچا ماننے اور ان کے اتباع کرنے کا جذبہ پیدا کر دیا۔ وہ ہمارے اور اللہ رب العالمین کے درمیان واسطہ تھے۔ انہوں نے ہم سے جتنی باتیں کہیں وہ حقیقت میں اللہ ہی کی ہیں، اور انہوں نے ہمیں جتنے حکم دیے وہ حقیقت میں اللہ ہی کے حکم ہیں۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں، اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں۔ جب کچھ نہیں تھا میں اس وقت بھی تھا، میری ذات کے علاوہ ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ میں نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز لوٹ کر میرے پاس آئے گی۔ میری رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوئی، چنانچہ میں نے تمہاری طرف اس آدمی کو مبعوث کیا تاکہ تمہیں اس راستے پر ڈال ہوں جس کی وجہ سے میں تمہیں مرنے کے بعد اپنے عذاب سے بچاؤں اور اپنے گھر دارالسلام یعنی جنت میں پہنچا دوں۔ چنانچہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے حق لے کر آئے تھے، اور تمہارے رب نے کہا جو تمہارے اس دین کو اختیار کرے گا اس کو وہ حقوق حاصل ہوں گے جو تمہیں حاصل ہیں، اور اس پر وہ ذمہ داریاں ہوں گی جو تم پر ہیں، اور جو اس دین سے انکار کرے اس پر جزیہ پیش کرو، اور پھر اس کی ان تمام چیزوں کی حفاظت کرو جن سے تم اپنی حفاظت کرتے ہو، اور جو جزیہ دینے سے بھی انکار کر دے اس سے جنگ کرو۔ میں ہی تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والا ہوں۔ تم میں سے جو شہید کیا جائے گا اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جو باقی رہے گا اس کے دشمن کے خلاف اس کی مدد کروں گا۔ اب تم چاہو تو ماتحت بن کر جزیہ دے دو، اور چاہو تو تلوار لے کر جنگ کر لو، یا مسلمان ہو کر خود کو بچا لو۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں میدان جنگ میں اللہ اور رسول کی طرف دعوت دینا۔ یزدجرد نے کہا تم میرے سامنے ایسی باتیں کر رہے ہو۔ حضرت مغیرہ نے کہا جس نے مجھ سے بات کی میں اسی کے سامنے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ اگر تمہارے علاوہ کوئی اور میرے ساتھ بات کرتا تو میں تمہارے سامنے یہ باتیں نہ کرتا۔ یزدجرد نے کہا اگر یہ دستور نہ ہوتا کہ قاصد کو قتل نہیں کیا جاتا تو میں تم سب کو قتل کر دیتا۔ تم لوگوں کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور اپنے درباریوں سے کہا مٹی کا ایک ٹوکرا لاؤ اور ان میں جو سب سے بڑا ہے اس کے سر پر رکھ دو، اور اسے پیچھے سے ہانکتے رہو یہاں تک کہ وہ مدائن شہر کی آبادی سے نکل جائے۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہا تم لوگ اپنے امیر کے پاس واپس جا کر اسے بتا دو کہ میں اس کی طرف رستم کو بھیج رہا ہوں تاکہ وہ اسے اور اس کے لشکر کو قادسیہ کی خندق میں دفن کر دے، اور اسے اور تم لوگوں کو بعد والوں کے لیے عبرت بنا دے، اور پھر میں اس کو تمہارے ملک میں بھیجوں گا، اور سابور کی طرف سے تم لوگوں کو جتنی مصیبت اٹھانی پڑی میں تم لوگوں کو اس سے زیادہ مصیبت میں گرفتار کر دوں گا۔ پھر اس نے پوچھا تم میں سب سے بڑا کون ہے؟ سب لوگ خاموش رہے۔ حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود مٹی لینے کے لیے بغیر مشورے کے کہہ دیا کہ میں ان کا بڑا اور ان کا سردار ہوں، یہ مٹی میرے اوپر لاد دو۔ یزدجرد نے پوچھا کیا بات اسی طرح ہے؟ دوسرے صحابہ نے کہا ہاں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر وہ مٹی لاد دی۔ وہ مٹی لے کر ایوان شاہی اور محل سے باہر آئے اور اپنی سواری پر اس مٹی کو رکھا اور اس پر بیٹھ کر اسے تیز دوڑایا تاکہ یہ مٹی لے کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جلد پہنچ جائیں۔ حضرت عاصم اپنے ساتھیوں سے آگے نکل گئے اور وہ مسلسل چلتے رہے یہاں تک کہ باب قدیس سے آگے چلے گئے اور کہا امیر کو کامیابی کی بشارت سنا دو، انشاءاللہ ہم کامیاب ہو گئے۔ بظاہر باب قدیس کے قریب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام تھا، اور آگے بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ حدود عرب میں جا کر اس مٹی کو ڈال دیا۔ پھر واپس آ کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں ساری بات بتائی تو حضرت سعد نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مٹی کی شکل میں ان کے ملک کی چابیاں دے دی ہیں، اور سب نے اس سے ان کے ملک پر قابض ہو جانے کی فال لی۔ حضرت محمد اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہما وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ تقرید کے موقع پر رومیوں نے یہ دیکھا کہ جب بھی وہ مسلمانوں کی طرف بڑھے انہیں منہ کی کھانی پڑی اور مسلمانوں سے ہر مقابلہ میں ان کو شکست اٹھانی پڑی، تو انہوں نے اپنے سرداروں کو چھوڑ دیا اور اپنا سامان کشتیوں پر لاد دیا۔ عرب کے عیسائی قبائل تغرب اور ایاد اور نمیر کے نمائندے یہ ساری خبر لے کر مسلمانوں کے امیر حضرت عبداللہ بن معتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے یہ درخواست کی کہ عرب کے ان قبائل سے مسلمان صلح کر لیں، اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ یہ تمام قبائل ان کی بات ماننے کو تیار ہو چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے ان قبائل کو یہ پیغام بھیجا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو تو کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ پڑھ لو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کے پاس سے لے کر آئے ہیں اس کا اقرار کر لو۔ پھر تم اس بارے میں اپنی رائے سے مطلع کرو
اور وہ نمائندے پیغام لے کر اپنے قبائل کے پاس گئے۔ ان قبائل نے ان نمائندوں کو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس قبول اسلام کی خبر دے کر واپس بھیجا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں میدان جنگ میں اللہ اور رسول کی طرف دعوت دینا۔ حضرت خالد اور حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شام سے مدینہ واپس جانے کے بعد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کی طرف روانہ ہوئے، یہاں تک کہ باب علیون مقام تک پہنچ گئے۔ پیچھے سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے پاس وہاں پہنچ گئے۔ مصر کا بڑا پادری ابو مریم وہاں لڑنے والوں کو لے کر مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے پہلے سے پہنچا ہوا تھا، اس کے ساتھ دوسرا پادری بھی تھا۔ مقوقس نے اس ابو مریم کو اپنے ملک کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا۔ جب حضرت عمرو نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ مصری ان سے لڑنے کو تیار ہو گئے۔ حضرت عمرو نے ان کو پیغام بھیجا کہ ہم سے لڑنے میں جلدی نہ کرو، ہم تمہارے سامنے اپنے آنے کا مقصد بیان کر دیتے ہیں، پھر تم اس کے بارے میں غور کر لینا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے لشکر کو جنگ سے روک لیا۔ حضرت عمرو نے پھر یہ پیغام بھیجا کہ میں بات کرنے کے لیے سامنے آ رہا ہوں، ابو مریم اور ابو مریان بھی مجھ سے بات کرنے کے لیے باہر آ جائیں۔ انہوں نے حضرت عمرو کی یہ بات مان لی، انہوں نے ایک دوسرے کو امن دیا۔ حضرت عمرو نے ان دونوں سے کہا کہ تم دونوں اس شہر کے بڑے پادری ہو، ذرا غور سے سنو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا اور حق پر چلنے کا انہیں حکم دیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حق پر چلنے کا حکم دیا۔ جتنے حکم آپ کو ملے ہیں وہ آپ نے سب ہم تک پہنچا دیے، پھر آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ پر اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں، اپنی ذمہ داری کا حق ادا کر گئے اور ہمیں ایک کھلے راستے پر چھوڑ گئے۔ آپ جن باتوں کا ہمیں حکم دے کر گئے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے اپنا مقصد پورے طور پر بیان کر دیں، لہذا ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، جو ہماری اس دعوت کو قبول کر لے گا وہ ہمارے جیسا بن جائے گا، اور جو ہماری دعوت اسلام کو قبول نہیں کرے گا ہم اس پر جزیہ پیش کریں گے کہ وہ جزیہ ادا کرے، ہم اس کی ہر طرح سے حفاظت کریں گے۔ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ہم تم پر فتح حاصل کر لیں گے۔ انہوں نے ہمیں تمہارے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی تھی کیونکہ ہماری تمہارے ساتھ رشتہ داری ہے۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت ماریہ قبطیہ دونوں مصر کے قبطی قبیلہ کی تھیں۔ اگر تم ہماری جزیہ والی بات کو قبول کر لو گے تو دو وجہ سے تمہاری ہم پر ذمہ داری ہوگی، ایک ذمہ ہونے کی وجہ سے اور ایک رشتہ داری کی وجہ سے۔ ہمارے امیر نے بھی ہمیں مصر کے قبطیوں کے ساتھ اچھے سلوک کی ہدایت کی تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبطیوں کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت فرمائی ہے، اس لیے کہ قبطیوں سے رشتہ داری بھی ہے اور ان کی ذمہ داری بھی ہے۔ مصریوں نے کہا اتنے دور کی رشتہ داری کا خیال تو صرف نبی ہی کر سکتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ وہ بھلی اور شریف خاتون ہمارے بادشاہ کی بیٹی تھیں، اہل منف میں سے تھیں۔ منف مصر کا پرانا دارالخلافہ ہے اور بادشاہت انہی کی تھی۔ اہل عین شمس نے ان پر حملہ کر کے ان کو قتل کر دیا اور ان سے بادشاہت چھین لی، اور باقی مادہ لوگ اس علاقے کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس طرح وہ خاتون حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہمارے یہاں آمد بڑی باعث مسرت و خوشی تھی۔ جب تک ہم مشورہ کر کے واپس نہ آئیں اس وقت تک کے لیے ہمیں امن دے دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھ جیسے آدمی کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، تم دونوں کو 3 دن کی مہلت دیتا ہوں تاکہ تم دونوں خود بھی غور کر لو اور اپنی قوم سے مشورہ بھی کر لو۔ اگر تم نے 3 دن تک کوئی جواب نہ دیا تو میں تم سے جنگ کر دوں گا، مزید انتظار نہیں کروں گا۔ ان دونوں نے کہا کچھ وقت اور بڑھا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 دن اور بڑھا دیا۔ انہوں نے کچھ اور وقت بڑھانے کی مزید درخواست کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 دن اور بڑھا دیا۔ وہ دونوں مقوقس کے پاس واپس چلے گئے۔ مقوقس نے تو کچھ آمادگی ظاہر کی مگر ارطبون نے ان دونوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کا حکم دے دیا۔ ان دونوں پادریوں نے مصر والوں سے کہا ہم تو تمہاری طرف سے دفاع کی پوری کوشش کریں گے اور ان کی طرف لوٹ کرنا جائیں گے، اور ابھی 4 دن باقی ہیں۔ ان 4 دنوں میں مسلمانوں کی طرف سے تم پر حملے کا خطرہ نہیں، امان ہی کی توقع ہے۔ لیکن فرقب نے حضرت عمر اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر اچانک شبخون مارا۔ حضرت عمر اس اچانک حملے کے لیے تیاری کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرقب کا مقابلہ کیا اور فرقب اور اس کے ساتھی مارے گئے اور وہ یوں خود ہی اپنی تدبیر میں ناکام ہو گئے۔ وہاں سے حضرت عمر اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین شمس کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت ابو حارثہ اور حضرت ابو عثمان کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصریوں کے پاس عین شمس پہنچے تو مصر والوں نے اپنے بادشاہ سے کہا تم اس قوم کا کیا بگاڑ لوگے جنہوں نے کسریٰ اور قیصر کو شکست دے کر ان کے ملک پر قبضہ کر لیا؟ ان سے صلح کر لو اور ان سے معاہدہ کر لو
نہ خود ان کے سامنے مقابلے کے لیے جاؤ اور نہ ہمیں لے جاؤ۔ لیکن بادشاہ نہ مانا۔ یہ قصہ چوتھے دن کا ہے، اور اس نے مسلمانوں پر حملہ کر کے جنگ شروع کر دی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شہر کی فصیل یعنی پناہ کی دیوار پر چڑھ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ ڈر گئے اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے شہر کا دروازہ کھول دیا اور صلح کرنے کے لیے شہر سے باہر نکل آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی صلح کو منظور کر لیا۔ حضرت زبیر تو ان پر غالب ہو کر دیوار سے شہر میں اترے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں میدان جنگ میں اللہ اور رسول کی طرف دعوت دینا۔ حضرت سلیمان بن بریدہ کہتے ہیں کہ جب امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اہل ایمان کا لشکر جمع ہو جاتا تو ان پر کسی صاحب علم اور فقیہ کو امیر بنا دیتے۔ چنانچہ ایک لشکر تیار ہوا، حضرت سلمہ بن قیس اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر بنایا اور ان کو یہ ہدایات دی، تم اللہ کا نام لے کر چلو اور اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ جب تمہارا مشرک دشمن سے سامنا ہو تو ان کو 3 باتوں کی دعوت دو۔ سب سے پہلے تو ان کو اسلام کی دعوت دو۔ اگر وہ مسلمان ہو جائیں اور اپنے وطن میں ہی رہنا پسند کریں تو ان کے مالوں میں ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی اور مسلمانوں کے مال غنیمت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہوگا، اور اگر وہ تمہارے ساتھ مدینہ میں رہنا پسند کریں تو انہیں وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو تمہیں حاصل ہیں، اور ان پر وہ تمام ذمہ داریاں عائد ہوں گی جو تم پر ہیں، اور اگر اسلام قبول کرنے سے انکار کریں تو انہیں جزیہ دینے کی دعوت دو۔ اگر وہ جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں تو ان کے دشمنوں سے جنگ کرنا اور ان کو جزیہ کی ادائیگی کے لیے فارغ کر دینا، اور ان کو ان کی طاقت سے زیادہ کسی کام کی تکلیف نہ دینا۔ اگر وہ جزیہ دینے سے بھی انکار کر دیں تو ان سے جنگ کرو، اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا۔ اور اگر وہ تم سے ڈر کر کسی قلعہ میں خود کو محفوظ کر لیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر اترنے کا مطالبہ کریں تو تم ان کو اللہ کے حکم پر مت اتارنا، کیونکہ تم جانتے نہیں ہو کہ ان کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے۔ اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری پر اترنے کا مطالبہ کریں تو تم ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری پر مت اتارنا، بلکہ ان کو اپنی ذمہ داری پر اتارنا۔ اور اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تم خیانت نہ کرنا اور بدعہدی نہ کرنا، اور کسی کا ناک کان نہ کاٹنا، اور کسی بچے کو قتل نہ کرنا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم چلے اور مشرک دشمنوں سے ہمارا سامنا ہوا۔ اسلام کی جس بات کا امیر المؤمنین نے ہمیں کہا تھا ہم نے ان کو اس بات کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اسلام لانے سے انکار کر دیا۔ پھر ہم نے ان کو جزیہ کی دعوت دی، انہوں نے اسے بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ ہم نے ان سے جنگ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں ہماری مدد کی۔ ہم نے ان کے لڑنے والی فوج کو قتل کر دیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا اور ان کا سارا سامان جمع کر لیا۔ آگے لمبی حدیث ہے۔ حضرت ابو امیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصفہان پہنچے تو انہوں نے وہاں والوں پر اسلام کو پیش کیا، انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو پھر حضرت اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جزیہ ادا کرنے کی بات ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے اس پر ان سے صلح کر لی۔ رات تو انہوں نے صلح پر گزاری، لیکن صبح ہوتے ہی انہوں نے غداری کی اور جنگ شروع کر دی۔ حضرت اشعری نے ان کا مقابلہ کیا اور جلد ہی تھوڑی دیر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کافروں پر غالب کر دیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔